نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کچھ پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سیرت رسول کو بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی عادات مبارکہ کو، آپ کے اخلاق مبارکہ کو معلوم کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ تو جس طرح سورت کے مطابق اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پر اتباع کرنا لازم ہے، اسی طرح سیرت پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ ہر دوا ہر مرض کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، ہر دوا ہر بیماری کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں، الگ الگ دوائیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے امراض میں مختلف قسم کے دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الگ الگ دواؤں کا الگ الگ خاصہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہر دوا کا ایک خاصہ ہے، اسی طرح اعمال کے بھی خواص ہیں۔ ہر عمل کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر عمل اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے کہ جب اس عمل کو انجام دیا جائے گا تو اس کا عمل بھی ہماری زندگیوں پر مرتب ہوگا۔ میں نے جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے آیت مبارکہ کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت میں فرما دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کرام نے دریافت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا نسخہ ہم کو بتلا دیجئے، کچھ ایسا طریقہ ہم کو بتلا دیجئے، کچھ ایسا عمل ہم کو بتلا دیجئے کہ جس سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، آسانی کے ساتھ اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دریافت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر میرے بندے واقعی میں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان نسخہ ان کو بتاتا ہوں کہ اگر اس نسخے پر عمل کر لیں گے تو میرے محبوب بن جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ میری پیروی کرے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی میں بندے میرے مجھ سے میری محبت کا طلبگار ہے میرے بندے،
تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اتباع کرے، آپ کے اطاعت کرے، آپ کے حکموں کو مانے، آپ کے راستے کے مطابق چلیں، آپ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر بندے ایسا کر لیں گے، بس اتنا سا کام کر لیں گے کہ آپ کے طریقوں کے مطابق، آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لیں گے، تو آپ اپنے میرے بندوں کو کہہ دیجئے، اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں ہی ان کو محبت کرنے لگوں گا، میں ہی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا محبوب بنا لے گا، بندوں سے محبت کرنے لگے گا۔ تو سیرت کے مطابق بھی زندگی گزارنا ہے، سیرت کی بھی اتباع کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی بھی اتباع کرنا ہے، سیرت کے ساتھ ساتھ صورت کی بھی اتباع کرنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گوشے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق جو عمل ہوگا، ہم کو جو عمل اچھا لگے گا ہم اس پر عمل کر لیں گے، اور ہماری مرضی کے مطابق جو عمل نہ ہوگا اور جو سنت ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہوگی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ محبت کا دعوے دار نہیں ہوگا، یہ محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت اس کو نصیب نہیں ہوگی، اور ایسی محبت کرنے والے کی محبت کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں ہوگی، بلکہ سیرت کے اتباع اور صورت کی اتباع اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر نبی بنا کر بھیجا، ہماری طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ایک کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے ہماری طرف نازل فرمائی، ایک دستور ہم کو عطا کیا، اور دستور کو تو ہم خود پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی دستور جو ایک کسی خطے کا، ملک کا ہوتا ہے قانون، اس کو سمجھنے کے لیے بیرسٹر کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت کے قوانین کو سمجھنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے کر ہماری طرف بھیجا، دستور بھیجا، اور اس کو پڑھوانے والا، اس کو عمل کر کے بتلانے والا بھی بھیجا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تھے، تو دنیا میں تشریف لائے تھے، اس امت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم وہی ہے جو آپ کی زندگی ہے، آپ کے اخلاق وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور زندگی کے تمام معاملات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنائیں، صورت کو بھی اپنائیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ کس شخص کے لیے؟ کہ جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، یعنی ایمان والا ہو، کامل ایمان والا ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والوں نے اگر اس سیمپل کے مطابق مال کو تیار کیا، تو جس نے آرڈر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے آرڈر دیا، وہ اس مال کو خریدنے کا، اس مال کو لینے کا پابند ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق، سیمپل کے مطابق مال تیار نہیں کیا، خلاف سنت عمل کیا، اس سیمپل کے خلاف مال تیار کیا، تو آرڈر دینے والے پابند نہیں اس مال کو لینے کے لیے، کیونکہ سیمپل کے خلاف مال کو تیار کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں ہمارا ہر عمل قابل قبول ہوگا، ہم مقبول ہوں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اتباع سنت سیرت اور صورت کے اعتبار سے نہیں ہوگی تو ہمارا ہر عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اگرچہ کہ ہم محبت کے دعوے دار ہوں، ہم محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری زندگیوں میں سنت نہیں ہوگی، اتباع سنت نہیں ہوگی تو ہمارا ہر عمل ناقابل قبول ہوگا۔ تو ایک سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام معاملات کو اپنائیں، اور ہم اپنے اندر اس سیرت کو، اس صورت کو، اس تمام معاملات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق پیدا کرنے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ایک مسواک کی سنت لے لیجئے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کل تو مسواک کی سنت چھوٹی، ٹوتھ پیسٹ اپنایا گیا، برش کو اپنایا گیا، اس سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی سنت محبوب تھی کہ ہر نماز کے وقت اس کو استعمال کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس بات کو لازم کر لیتا کہ میری امت کا ہر فرد ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ اگر مشقت کا ڈر اندیشہ نہ ہوتا تو اس بات کو لازم کر دیتا، حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے۔ تو یہ سنت میں نے بتلائی کہ زندگیوں میں سنتیں ہوں گی تو زندگی کامیاب ہوگی، زندگی میں کامیابیاں ہوں گی، اور اس سنت کے بہت سارے فوائد ہیں، طبی فوائد بھی ہیں۔ ایک فائدہ کے تحت واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا، مصر کی طرف روانہ کیا۔ وہ لشکر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ ہوا، مقابلہ ہوا، مقاتلہ ہوا، ایک لمبی جنگ چلی، تقریباً مہینہ گزر گیا، اس کے باوجود بھی مصر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ سب فکر مند ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے سپہ سالار تھے ان کی طرف خط روانہ کیا کہ کیا بات ہے، مصر اب تک فتح کیوں نہیں ہوا، قلعہ اب تک فتح کیوں نہیں ہوا؟ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین وجوہات نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے شاید قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تم سب کے اندر مصر کی سرزمین اور مصر کے باغات کی لالچ، طمع، حرص پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ تمہارے اندر اخلاص کی کمی شاید ہو گئی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ اور تیسری وجہ ارشاد فرمائی کہ شاید تمہارے اندر کوئی سنت ترک ہو رہی ہے، تم لوگوں سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا۔ جب عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو پڑھا تو وہ خط لے کر لشکر کے سامنے گئے اور سارے لشکر والوں کو جمع کر لیا اور وہ خط پڑھ کر سنایا، اور پھر کہا کہ سارے ساتھی غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی پائی جا رہی ہے، کیا اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے، کیا ہمارے اندر حرص، طمع، لالچ آ گیا ہے، باغات کا، مال و دولت کا، زمین و جائیداد کا۔
یا پھر کوئی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، غور و فکر کریں۔ سارے لشکری حضرات غور و فکر میں لگ گئے۔ پھر یہ کہا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ الحمدللہ ہم نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حرص، کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مصر کی سرزمین کی، نہ مال و دولت کی، نہ باغات کی، کسی طرح کی کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے اندر اخلاص کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایک وجہ ہمیں ایک سمجھ میں آتی ہے کہ مسلسل جنگ میں ہونے کی وجہ سے، مسلسل قتل میں، جنگ میں لگنے کی وجہ سے، جہاد کرنے کی وجہ سے ہم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے مسواک کی، مسواک کرنے کی۔ مسواک والے عمل پر، مسواک والی سنت پر ہم سے عمل ہو نہیں پا رہا ہے جنگ کرنے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا۔ تو فوراً تمام صحابہ کرام مسواک لے کے مسواک کرنی شروع کر دی۔ اسی درمیان میں دشمنان اسلام میں سے اس قلعے کے اندر سے، مصر کے قلعے کے اندر سے ایک جاسوس ٹوہ لگانے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے ان کے درمیان آ گیا اور دیکھنے لگا کہ سارے کے سارے لوگ لکڑی سے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اور اس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید یہ لوگ غصے میں ہیں کہ اتنے دنوں سے قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا ہے، یہ جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں، اس لیے غیظ و غضب میں، غصے کے اندر ان کا ارادہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کو کچا چبا جائے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم کو یہ کچا چبا جائیں گے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس سنت کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے رعب دبدبے میں آ گئے، مرعوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، اور اس نے اپنے لشکریوں سے جا کر کہا قلعے کے اندر کہ مسلمانوں کے ارادے کچھ صحیح نہیں دکھ رہے ہیں، وہ ہم کو کچا چبانے کی فراق میں ہیں۔ جب اس کے بعد مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد صحابہ کرام نے نعرے تکبیر آواز بلند کی اور قلعے پر پتھراؤ کیا، حملہ کیا، جس چیز سے بھی، جن ہتھیاروں سے بھی حملہ کیا، تو فوراً قلعہ فتح ہو گیا۔ تو ایک معمولی سنت جس کو ہم معمولی سنت سمجھتے ہیں، مسواک، جو ہم نہیں کرتے، جس کی جگہ پہ ہم ٹوتھ پیسٹ، برش کرتے ہیں صبح اٹھ کر، اور نمازوں سے پہلے بھی ہم مسواک نہیں کرتے، معمولی سمجھ کر، اس معمولی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو فتح دلا دی، مصر ان کے قبضے قدرت میں آ گیا، ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ملا جین رحمۃ اللہ علیہ، جو نور الانوار کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب ہے، اس نصاب کے اندر ایک کتاب ہے نور الانوار، اس کے مصنف ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے زمانے میں درس دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے، اور درس میں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا، وہ بھی ان کا شاگرد تھا۔ بادشاہ سے ان کے اچھے مراسم سے اچھے تعلقات تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کسی نے بادشاہ سے ان کے تعلق سے شکایت کر دی، غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ بادشاہ نے فوراً ان کی گرفتاری کا اعلان جاری کیا، اور ایک جماعت کی ٹکڑی کو، ایک وفد کو جماعتی شکل میں ان کی طرف روانہ کر دیا، اور کہہ دیا کہ ان کو جاؤ گرفتار کر کے ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ دربار میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا تو فوراً فوج سے پہلے پہنچ کر، ملا جی کے پاس پہنچ کر ان کو یہ خبر کر دی کہ بادشاہ سلامت آپ سے ناراض ہے، کسی نے آپ کے تعلق سے شکایت کر دی ہے، لہذا آپ کی گرفتاری کا اعلان نکل گیا ہے اور فوج آپ کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی چھپنے کا انتظام کر لیں، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں، کہیں نظر بند ہو جائیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ لیکن ملا جون رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے چھپنے کے یہ کہا کہ جاؤ لوٹے میں پانی لے کر آؤ، مجھے وضو کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ وقت وضو کرنے کا نہیں بلکہ بادشاہ کی فوج سے بچنے کا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا وقت ہے۔ ملا جون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں وہی کر رہا ہوں کہ بادشاہ نے میری طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا ہے، اپنی فوج کو روانہ کیا ہے، تو میں بھی دعا کے ہتھیار سے اب لیس ہونا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کی ہتھیار دعا ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس لشکر کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کر لوں اور دعا کے ہتھیار سے لیس ہو جاؤں۔ اس مجلس میں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ گفتگو سنی تو فوراً دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا اپنے والد کے بعد
بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملا جیون جی تو وضو کر چکے ہیں، اب وہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہیں، اگر وہ دعا کر لیں تو آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی، آپ کی سلطنت کا پارا پارا بکھر جائے گا، آپ کی حکومت باقی نہیں رہے گی، لہذا فوراً جائیے ان فوجیوں کو واپس بلائیے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے وزیر خاص کو ایک حکم دیا کہ فوراً تیزی سے دوڑ کر جاؤ اور ملا جی سے معافی مانگو اور ان کو ہمارے دربار میں لے کر آؤ، بڑے باوقار طریقے سے عزت سے لے کر آؤ۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں اتباع تھی، سنت کی اتباع تھی، ایک سنت پر انہوں نے عمل کیا۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لشکر کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ دعا میں لگ گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے تائب ہوئے، توبہ تائب ہوئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا۔ آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ سے توبہ تائب ہوں، اللہ سے رجوع ہوں۔ آج بھی وہی مدد، وہی نصرتیں آ سکتی ہیں جو پہلے زمانے میں مدد نصرتیں آیا کرتی تھی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی مدد ہو رہی ہے، مددیں اتر رہی ہیں، غیر متوقع واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اتباع سنت کے کرنے والے اور انجام دینے والے بن جائیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر کو فتح کر لیا، وہاں پر اسلامی حکومت آ گئی، وہاں پر ایک رسم رواج قائم تھا، وہاں دریائے نیل ہے، دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتی تھی، پانی پورا سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا، پانی کی مقدار سطح کم ہو جاتی تھی، اور اس وقت تک وہ پانی کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ شہر کی خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی کو اس کے اندر ڈبو دیا نہ جاتا، اس وقت تک پانی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لوگ جلوس لے کر سال میں ایک مرتبہ حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی کو تیار کر کے، دلہن کی طرح تیار کر کے اس دریا میں ڈالتے، پھر دریا کا پانی کی سطح بڑھ جاتی جو سارے ملک کے باشندوں کو سیراب کرتی۔ یہ رسم رواج چلا آ رہا تھا۔ جب عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مصر کو فتح کر چکے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو وہ موقع آ گیا، پانی کم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ اس شہر کی روایت رہی ہے، یہاں کا رسم رہا ہے کہ جب تک ہم کسی لڑکی کو تیار کر کے دلہن بنا کر اس دریا میں نہیں ڈال دیتے، پانی بڑھے گا نہیں، اگر پانی بڑھے گا نہیں تو قحط سالی ہو جائے گی، جس سے انسان تو انسان، جانور بھی مرنے لگ جائیں گے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب اسلامی حکومت کے بعد رسم رواج پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ قائم کیا جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، انہوں نے کہلوائے بھیجا کہ خبردار کبھی بھی اس رسم بد کو انجام نہیں دینا، اور ایک خط اس دریا کے نام روانہ کر دیا کہ اس خط کو دریا میں ڈال دو، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہوتی ہے تو ٹھہر جا، تجھے اختیار ہے، اگر تو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے تو یہ عمر تجھ کو حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔ جب وہ خط رات کے اندھیرے میں ڈالا گیا، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے حصے میں اس کو ڈالا دریا میں، تو صبح لوگوں نے دیکھا کہ 16 ہاتھ اونچائی تک پانی بہنے لگا، اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، آج تک وہ پانی جاری ہے، کبھی بھی اس رسم بد کو انجام دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ سب ساری چیزیں کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں اتباع سنت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی اس وقت کے مسلمان تھے، ان کی زندگیوں میں اتباع سنت تھی، سیرت رسول تھی، صورت رسول تھی، ساری زندگی کا معاملہ شریعت کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیوں کو شب روز اپنے گزارتے تھے، اس لیے ہر چیز ان کے تابع تھی، چاند، سورج، سمندر، زمین، پہاڑ، جنگل، ہر چیز مسلمانوں کے تابع تھی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ دن رات، شب و روز، جنگل، پہاڑ، دریا، سورج، چاند، ہر چیز، اللہ کی ہر مخلوق مسلمانوں کے تابع تھی۔ آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی شریعت کو اپنانے والے بن جائیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہم مسلمان تو ہوں،
ہمارے اندر اسلام تو داخل ہو جائے، ہم نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ کام کے بھی مسلمان بن جائیں، ہمارے اعمال سے، اقوال سے، اطوار سے اسلام جھلکنے لگے۔ جب اسلام جھلکنے لگے گا، زندگیوں میں اسلام آئے گا، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد نصرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے کہلوا دیا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو یا میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اور آگے اللہ کے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے رسول کی اتباع میں تم کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہو، کتنے زیادہ تم گناہ کر چکے ہو، ساری زندگی گناہ میں گزار دی ہو، اگر تم بہترین خطا کار بننے والے ہو، اللہ سے توبہ طائب کرنے والے ہو، اپنی زندگی میں اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی لانے والے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے كُلُّكُمْ خَطَّاؤُونَ، کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو۔ ہر انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، ہر انسان چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بہترین گناہ گار کون ہے؟ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، شرمسار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کر کے اللہ کو سامنے تائب ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کو منا لے۔ سب سے بہترین خطا کار فرمایا گیا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے رجوع کر لے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اور جب بندہ توبہ طائب ہوگا، گناہوں کی معافی مانگ لے گا، نیک اعمال کرنے شروع کر دے گا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ فرقان میں پارہ نمبر 19 میں کہ میں صرف ان کے گناہوں کو نہیں معاف کروں گا بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے گا اور کامل ایمان کو اختیار کرے گا، کامل ایمان کے راستے کو اختیار کرے گا اور نیک اعمال انجام دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ طائب ہوں، ہم سچی پکی توبہ کریں، تو ہمارے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گا، بلکہ معاف ہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میری رحمت سے، میرے در سے مایوس نہ ہو، مایوس ہو کر میرے در سے منہ نہ موڑ لو، کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا خطا کار ہوتا ہے نا، بہت سارے بے نمازی ہوتے ہیں، بچپن کے شرابی ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا بڑا خطا کار ہوں، میری کہاں معافی ہوگی، میری کہاں سنوائی ہوگی، مجھے کون معاف کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسے جو جن کے گناہ بچپن سے لے کے جوانی تک ہو، بڑھاپے تک جب گناہ ہی کرتے رہے ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے پر، توبہ اللہ کرنے پر، سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب تک ہم نے نمازیں چھوڑی، اب تک ہم نے شرابیں پی لی، اب تک ہم نے جوا کھیل لیا، اب تک ہم نے حرام کمائی کما لی، توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں 60 سال کا ہو گیا، یہ نہ سوچے کہ میں 20 سال 25 سال 70 سال کا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اب میری کون سننے والا، اللہ کہاں معاف کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ ہر وقت ہر ایک کی سننے والا ہے۔ ہم توبہ تو کریں، اللہ کی طرف رجوع تو ہوں، اپنے بدعمالیوں پر شرمندہ تو ہوں، سچی پکی توبہ تو کریں۔ اگر ہماری سچی پکی توبہ ہوگی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب کمن لا ذنب لہ،
توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، توبہ سے، گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے سچی پکی توبہ کریں، سچی پکی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ میں آخری واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، ساری قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے دربار میں جا کر دعا کر لیں کہ وہ بارش برسا دے تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے، بارش برس جائے، آپ یہ دعا کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل ساری قوم کو لے کر آنا، ہم شہر کے باہر جا کر جنگل میں جا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ تو ایک دن گزرا، ساری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، جانوروں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا اور خود کا، سب کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، روزانہ جنگل میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اسی طرح 40 دن گزر گئے، دعا قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور علیحدگی اختیار کی قوم سے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، آخر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعلان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے غیبت کرتا آ رہا ہے، 40 سال سے غیبت کی مرض میں مبتلا ہے، 40 سال سے غیبت کی بیماری میں، گناہ میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کو کہہ دو نکل جائے، اگر وہ آپ کی قوم سے نکل جائے گا تو ہم فوری بارش برسا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے، فوراً جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے کہ اس مجمع میں کون ایسا شخص ہے جو 40 سال سے غیبت میں مبتلا ہے، وہ شخص مجلس سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ساری قوم کے لوگ قحط سالی کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ ایک بار اعلان کیا، 2 بار اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام 2 بار اعلان کر چکے، وہ شخص مجمع میں موجود تھا، سمجھ گیا کہ میرے ہی تعلق سے اعلان ہوا ہے، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ یقیناً میں تیرا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، لیکن یا اللہ تو ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، یا اللہ میں اگر مجمع سے اٹھ جاؤں گا تو میری بڑی رسوائی ہوگی، اور قوم کے لوگ جو 40 سال سے اس عذاب میں مبتلا ہے مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے مار دیں گے، اور میری ذلت اور رسوائی الگ سے ہوگی، یا اللہ مجھے ذلیل نہ کیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، میں آپ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ دل ہی دل میں یہ بندہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے اور عہد کر رہا ہے اور پکا عزم کر رہا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب 2 بار اعلان کر چکے، تیسری مرتبہ جلال میں آ کر جب کھڑے ہو کر اعلان کرنے والے تھے کہ دیکھا کہ بادل، ایک آسمان پر چھوٹا سا بادل نمودار ہوا، سارے آسمان پر پھیلا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجمع میں ایسا شخص موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش رکی ہوئی ہے، اور وہ شخص اٹھا بھی نہیں، کوئی شخص نکلا بھی نہیں، اور آپ نے بارش برسا دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کو برسا دی ہے، وہ توبہ تائب ہو گیا ہے، اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی آپ میں تعجب سے، حیرانی سے سوچنے لگے کہ میں نبی ہو کر، وقت کا نبی ہو کر 40 دن سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا کون سا شخص ہے جس نے ایک مرتبہ دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی؟ اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں اس شخص کو، میرے اس امتی سے دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے مجھ کو ملا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتے ہیں، جب وہ گناہ گار تھا ہم نے اس کو ظاہر نہیں کیا، آج اس نے توبہ کر لی، آج بھی ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے تاکہ لوگ اس کے تعلق سے بدگمان نہ ہو جائیں، لہذا یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس سچی پکی توبہ کرنے پر اللہ کی مدد نصرت آتی ہے۔ آج حالات اس درجے کے خطرناک ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سنگین حالات ہو گئے مسلمانوں پر، اتنے پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر بھی ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے پہلے گزارتے تھے۔ حالات آنے کے بعد تو کم از کم بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے۔ اتنے حالات آ رہے ہیں، حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مدارس، مکاتب، مساجد بند کرنے کے لیے تیار ہے اور ساری تیاری ہو چکی ہے، اس کے باوجود مسلمان اتنا بے حس ہے
کہ اپنی آنکھوں سے ساری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے رجوع نہیں ہو رہا، توبہ طائب نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں، سیرت کو اپنائیں، سیرت کو بھی اپنائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ظاہری وضع خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرتے، داڑیاں کاٹ لیتے ہیں، وضع خطا غیروں کی طرح اپناتے ہیں، سر کے بال اس طرح رکھتے ہیں کہ جس میں شریعت کی بالکل اجازت نہیں دیتی اس بات کی، چھوٹے بڑے بال رکھتے ہیں، انگریزوں کی کٹنگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، زندگی کے سارے معاملات کو اپنانا ہے، ہمیں تجارت بھی اس طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اپنی وضع خطا بھی اس طرح بنانا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اپنی زندگیوں کو، معاشرتی زندگی کو، گھریلو زندگی کو، باہر کی زندگی کو، بازاری زندگی کو، ہر زندگی کو اس طرح بنا دینا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور زندگی کے تمام معاملات کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔